العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت ابو طالب کے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن تھی۔ مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں 3 سال سے محصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی اور جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ آپ نے عذرا استجاب پوچھا، اے جان کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ چچا نے کہا، چمکدار ستاروں کی قسم، تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ ابو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد کو آپ نے ہمراہ لیا اور سیدھے حرم شریف میں جا پہنچے۔ قریش نے اچانک ان کو حرم شریف میں آتے دیکھا تو حیران ہو گئے، پھر سوچا ہماری تدبیر کارگر ثابت ہوئی ہے۔ طویل اور تکلیف دہ محاصرہ نے ان کو بے بس کر دیا ہے اور آج آئے ہیں تاکہ محمد فدا ابی و امی کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ اس حصار سے انہیں نجات ملے۔ جب ابو طالب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات روح پذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکے۔ تم اس صحیفہ کو کعبہ شریف سے باہر لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مساہلت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے اس بات سے انہیں آگاہ نہ کیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مطلع فرمایا تھا تاکہ وہ صحیفہ میں کچھ گڑبڑ نہ کر دے۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور خود ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و اعانت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے، کعبہ میں گئے، وہاں سے اس معاہدہ کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اسے رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت اور نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میں آج ایک بڑا مصنفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب حماقت گوش آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی ہے اور جس نے اس کی ساری عمارت چاٹ لی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح و سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس کو کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا قطرہ تک بہانا پڑے۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہو گئے اور کہا کہ جو آپ نے کہا ہم اس تجویز پر راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اسے بحفاظت رکھے ہوئے صحیفہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور جو سازی کو مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اس کا حرف بحرف صحیح پایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شکاوت ازلی نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہ بخشی۔ وہ اور برا فروختہ ہو گئے، کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا، لیکن ادھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں میں بغض و عناد کے شعلے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکنے لگے۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کی کماش کے کفار کا رد عمل تو وہی تھا جس کا بیان اوپر ہوا، لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو اس ظلم و تعدی پر سخت نالاں تھے اور دل ہی دل میں سوچتے تو تھے کہ اس سنگ دلانہ محاصرہ کو ختم کرنا چاہیے جس کی ضد میں عورتیں، معصوم بچے، ضعیف و نزار بوڑھے اور کئی بیمار ہیں، لیکن سارے قریشی خاندانوں کے اجتماعی اقدام کے خلاف آواز اٹھانے کی وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تھے۔ اگرچہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، لیکن پھر بھی اپنے عناد پر اڑے رہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی مہم کو تیز تر کرنے کا اعلان کر دیا تو حضرت ابو طالب نے انہیں فرمایا، اے گروہ قریش، کس گناہ کے باعث تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی قطع رحمی کرنے والے ہو اور تم ہی بڑا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھی کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ گئے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہماری قطع رحمی کی ہے اور جو چیز ان پر حرام تھی وہ انہوں نے حلال بنا لی ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ فریاد کرنے کے بعد پھر وہ شب ابی طالب میں واپس آ گئے اور محصوروں اور محبوسوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابو طالب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ابو لہب وغیرہ کی انگیخت پر عرب کے عوام بھی اپنی بتوں کے لرزتے ہوئے خدائی کے تخت کو سہارا نہ دینے کے لیے جوش میں آ کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ مل جائے اور سب مل کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے اس وقت ایک فقیدہ ذوالمثال قصیدہ لکھا جس میں لوگوں کو حق کی حمایت کے لیے ابھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس پختہ عزم کا بھی بڑی جرات سے اظہار کیا کہ وہ کسی قیمت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔